میرے گھر میں میرے شوہر کی حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ میرے جیٹھ کا ہی حکم چلتا تھا کیونکہ وہ اچھا خاصا کماتا تھا اور گھر کا خرچ وہی اٹھاتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی گھر پر راج کر رہے تھے اور یہ دیکھ کر میرا خون جلتا تھا۔ پھر آخر کار میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ ایک دن آدھی رات کو میں اپنے جیٹھ کے کمرے میں داخل ہوئی اور شکیل میرا دل کر رہا ہے کہ اماں ابا کو گھر دعوت پر بلائیں۔ رات کو میں نے اپنے منہ پر میک اپ صاف کرتے ہوئے نرمی سے اپنے شوہر کو کہا تو وہ بڑے مصروف انداز میں بولا، ٹھیک ہے، بھائی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ کیا مطلب بھائی سے پوچھ کر بتاتا ہوں؟ وہ میرے ماں باپ اور تمہارے ساس سسر ہیں، تو تم اس کا بھائی پر کیا عمل دخل؟ ایک لمحے کے لیے شکیل نے فون سے نگاہیں ہٹا کر مجھے دیکھا، پھر نرمی سے بولا، سو جاؤ، صبح میں پوچھ کر بتا دوں گا۔ یہ وہ پہلا واقعہ تھا جب مجھے اپنے سسر سسرال سے الجھن محسوس ہونے لگی۔ میرا نام عائشہ ہے اور میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج اپنی زندگی کا جو واقعہ میں آپ سب کو سنانے جا رہی ہوں، یہ میری وہ غلطی ہے جو میں آپ سب کو منع کرنا چاہتی کہ زندگی میں ایسا کبھی نہ کرنا۔ شروع کے دنوں میں گھر کے ماحول کو بھانپنا کافی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایک نئی نویلی دلہن کو صرف تیار ہو کر بیٹھنے کا بولا جاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے چلے گئے، مجھے احساس ہونے لگا کہ اس گھر میں میری تو کوئی میرے شوہر کی حیثیت ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ میرے ساس سسر کا بھی کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ گھر کا جو بھی کام چلتا یا جس کسی بھی بات کی منمانی ہونی، وہ میرے جیٹھ اور جٹھانی تھی۔ گھر کے بڑے سے لے کر بچے تک ہر بات میں ان کا مشورہ لیتے۔ مہینہ بھر تو میں اندر ہی اندر کھلتی رہی کہ آخر کیوں نہیں میرے شوہر کو اہمیت دی جاتی، جبکہ وہ بھی کماتا ہے۔ میں نے ایک روز تھک ہار کر اپنے شوہر سے اس بات کی وجہ پوچھی تو وہ نرمی سے بولا، دیکھو عائشہ، بھیا بڑا ہے گھر کے اور ویسے بھی پورے گھر کا خرچ وہ ہی چلاتے ہیں۔ اگر میں کماتا ہوں تو وہ بہت کم ہے، یہاں تک کہ ہم دونوں کا بھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ وہ میں کوئی ایسی بات کر کے اپنے شوہر کے دل سے اترنا نہیں چاہتی تھی۔ دن گزرتے گئے، میں نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں بے بس رہی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود میں خود کو سمجھا نہیں سکی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کی آگ میں سگلتی رہی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے ہی گھر میں میری بڑی اور لاڈلی تھی۔ اماں ابا ہمیشہ میری پسند کو اہمیت دیتے تھے، حتیٰ کہ ابا گھر کا خرچ بھی مجھے دیتے تھے، کیونکہ ہمارے گھر میں بڑی بیٹی کو سارا خرچ کرنے کے لیے پیسے تھمائے جاتے تھے۔ تو جب سسرال میں آئی تو یہاں کا رہن سہن مکمل مختلف تھا۔ اتنا تو برداشت کر لیا میں نے، مگر جب ایک دم سے میرے وجود کی اہمیت ختم ہو گئی تو زندگی دن بہ دن مشکل ہونے لگی۔ میری جیٹھانی مجھے اچھی تھی اور اس نے میرے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی، مگر میں اپنے آپ میں ہی مگن رہتی، جتنا ہوتا اسے نظر انداز کرتی۔ بالآخر اس نے مجھ سے زیادہ بے تکلیف ہونے کی کوشش کرنا چھوڑ دی۔ اب بھی گھر پر بور ہونے لگی۔ میں نے ایک اسکول میں نوکری شروع کر دی۔ جب تک وہاں رہتی پرسکون رہتی، لیکن کیسے ہی گھر میں داخل ہوتی عجیب سی محسوس ہونے لگتی، میرا پورا بدن پر چھا جاتی۔ اسکول میں ہر بچے کی فیورٹ ٹیچر تھی اور باقی سٹاف بھی میرے گن گائے جاتے تھے، لیکن گھر آتے ہی وہی بیگ پر چلی جاتی۔ ایک مجھے اپنے اسکول کے ٹرپ کے ساتھ جانا تھا۔ میں نے بخوشی اپنے شوہر کو بتایا تو وہ بڑی سنجیدگی سے بولا، بھیا سے پوچھ لو، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو چلی جاؤ۔ یہ بات سن کر میری ساری خوشی ایک دم سے ختم ہو گئی۔ میں نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں پوچھا، کیا میری شادی بھیا سے ہوئی ہے؟ یہ بات سن کر شکیل نے بڑے آرام سے مجھے دیکھا اور بولا، شادی بے شک نہیں ہوئی ان سے تمہاری، مگر وہ گھر کے بڑے ہیں اور تم اتنی دیر کے باوجود یہ بات نہیں سمجھی کہ کوئی بھی فیصلہ ان سے پوچھے بغیر نہیں کیا جاتا۔ خیر، پریشان نہ ہو، کل میں پوچھ لوں گا ان سے، پھر ہی فائنل کرنا اپنے اسکول میں۔ شکیل بولتا جا رہا تھا، لیکن میں سٹی بٹی گم ہو چکی تھی۔ اس وقت مجھے اپنے واقعات ایک ٹکے کی بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ چلو، گھر کے معاملات میں جیٹھ کے عمل دخل کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یہ میرا ذاتی معاملہ تھا جس میں صرف میرے شوہر کو فیصلے کا اختیار تھا، مگر اس نے کیسے جیٹھ کو شامل کر لیا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے مشکل رات تھی۔ میں پوری رات جاگتی رہی، ایک پل کے لیے بھی نہیں سو کر دیکھا
اور یہی وہ رات تھی جس نے آگے کے آنے والے دنوں میں سب کی زندگیوں میں ایک تہہ مچا دیا۔ صبح اسکول جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن بچوں کا آخری پیپر تھا تو میرا جانا ضروری تھا۔ میں اسکول میں بھی خاموش ہی رہی، کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ چھٹی ہو گئی تو سب ٹیچرز اپنے گھروں کو چلی گئیں، مگر میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھی رہی کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اس گھر میں جانے کو جہاں ہر لمحہ دل گھٹتا ہے۔ اور تبھی اسکول کی آیا میرے پاس آئی۔ وہ تقریباً صاف صفائی کر چکی تھی۔ اس نے نرمی سے میرے گھٹنے پر ہاتھ رکھا اور بولی، کیا بات ہے، پریشان لگ رہی ہو آج بہت زیادہ؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بیٹی یہ بال میں نے سفید دھوپ میں نہیں کیے، تم پریشان لگ رہی ہو تو کیا بات ہے؟ گھر بھی نہیں جا رہی ہو؟ جبکہ ایسا تو تبھی ہوتا ہے جب بندہ شدید اکتایا ہو گھر سے۔ ان کی بات سن کر میرا صبر ٹوٹ گیا۔ میں نے آج تک ان حالات کا کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ اپنے میکے والوں کو بھی ہمیشہ اوکے کی رپورٹ دیتی تھی۔ اگر کبھی کوئی چھوٹی موٹی بات کر دیتی تو اماں مجھے سمجھانے لگتی کہ اچھلی بجی کو بھی ہے، گھر ہے، من چاہا کھانا کھاتی ہو تو تمہارے جیٹ کی بدولت ہے۔ یہ سب بس شکر کیا کرو کہ اس کے بعد اس نے اماں کو کوئی بات بتانے سے گریز کرنا شروع کر دیا۔ جب آیا نے پوچھا تو میں نے اسے ہر بات بتا دی اور وہ بڑے بے تحمل سے میری ساری بات سننے کے بعد اس کا ایک ہی حل تھا، لیکن مجھے لگتا نہیں تھا اس پر عمل کروں گی۔ میں نے جٹ سے آیا کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، نہیں آپ مجھے حل بتائیں پلیز، میں عمل ضرور کروں گی، بس اب تھک چکی ہوں۔ جب تک اس گھر سے باہر ہوتی ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں زندہ ہوں، میری زندگی اہمیت ہے، لیکن جیسے ہی میں اس گھر میں داخل ہو جاتی ہوں تو ساری خوشی اور اہمیت ساری چلی جاتی ہے۔ میں اب مزید اس آگ کے سامنے نہیں جی سکتی جو ہر لمحہ مجھ سے جلاتی ہے۔ آیا نے مجھے غور سے دیکھا اور پوچھا، پھر سوچ لو یہ کسی بھی حال طرح ہو سکتا ہے، شیطانی کیا عمل کر لو گی؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سا انداز تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو آیا نے کہا دیکھ کر رہ گئی، لیکن میں نے زیادہ نہیں سوچا اور اسبتاً میں سر ہلا دیا۔ مجھے ہر طرح کا حل منظور ہے، لیکن اب اپنے ذات کی مزید نفی برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ میرے شوہر کو ویسے ہی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد آیا نے مجھے جو حل بتایا، چند لمحے تو میں حیران رہ گئی۔ پھر اسے ہضم کرنے کے بعد میں نے آہستگی سے پوچھا، کیا واقعی میرے مسئلے ختم ہو جائیں گے؟ آیا مسکرا کر بولی، ہاں ضرور ختم ہو جائیں گے، مگر آزمائش شرط ہے۔ لیکن میرا بچہ ہونے والا ہے، کیا اس پر تو اس چیز کا اثر نہیں پڑے گا؟ آیا نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، میں گارنٹی دیتی ہوں، دیکھنا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ بچہ ہونے تک اس گھر پر تمہارا اختیار ہوگا، بس تمہاری رضامندی چاہیے، تم مان جاؤ تو کچھ بھی ممکن ہے۔ ابھی ہم دونوں یہ بات کی کر رہے تھے جب شکیل مجھے لینے آ گیا، کیونکہ آج کافی دیر سے میں گھر نہیں پہنچی تھی تو تبھی وہ آ گیا تھا۔ میں نے اپنی چادر لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سوچ کر بتاؤں گی۔ آیا نے مسکرا کر اسبتاً میں سر ہلایا اور میں تیز قدم وہاں سے چلی گئی۔ اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ شکیل نے دیر کی وجہ پوچھی تو میں نے بس میٹنگ کا بہانہ بنا دیا، لیکن گھر جا کر میں سارا وقت میرے دماغ پر آیا کی باتیں چھائی رہیں۔ اس پورے مسئلے کا حل صرف ایک حل تھا، چھوٹا سا، جس کے بعد میری زندگی بالکل ویسی ہو جانے والی تھی جو میں ہمیشہ سے چاہتی تھی۔ میں نے کھانا بھی صحیح طریقے سے نہیں کھایا۔ شام کو مجھے ڈاکٹر کے پاس میری جیٹھانی کی تو ڈاکٹر نے سیکورٹی کی تاریخ بھی دے دی۔ ٹھیک 2 ماہ بعد آپ نے آنا ہے میرے پاس۔ اس بات نے میرے اندر کی کشمکش کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ 2 ماہ، ٹھیک 2 ماہ، جب میرا بچہ اس گھر میں ہوگا۔ اس کے وجود سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوگا کیونکہ اس گھر میں تو صرف میرے جیٹ کے ہی بچوں کی تھی۔ جیسے ہی میں یہاں آتی پیچھے چلی گئی، میرے شوہر کا کسی معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں، ویسے ہی میرا بچہ بھی کھلونوں کی مانند زندگی جیے گا، کبھی ایسے بھی اہمیت نہیں ملے گی۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ پہلے یہ فیصلہ میں نے اپنے لیے کرنا تھا، لیکن اب اپنی اولاد کے لیے کیا کروں گی؟ یہ وہ آخری بات تھی جو رات کو سونے سے پہلے میرے دماغ میں چل رہی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو کافی فریش تھی، یوں لگتا تھا جیسے میرا جسم پورا مانو بوجھ ایک جھٹکے میں سرک گیا ہے۔
چونکہ بچوں کے پیپر ہو چکے تھے تو ایک دن کی چھٹی کو اسٹاپ تھی۔ اس کے بعد ہمیں اسکول جا کر رزلٹ بنانا تھا، مگر میں اسکول جانے کے بہانے آیا کے گھر چلی گئی اور اسے جا کر اپنے فیصلے سے کہا کیا، جسے سن کر وہ مسکراتے ہوئے بولی، مجھے یقین تھا تم میری اس بات ضرور مانو گی۔ پھر اس نے مجھ سے میرے جیٹ کے متعلق چند باتیں پوچھیں اور میں گھر میں واپس آ گئی۔ میرا دل تیز بہت لذیذ افراد سے دھڑک رہا تھا، مگر پھر میں نے خود کو تسلی دیتی کہ صرف 2 ماہ کی بات ہے، اس کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب میں نے گھر میں یوں جلنا بڑھنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جیٹھانی کے ساتھ میرا مراسم کافی اچھا ہو گیا تھا۔ آیا کے گھر جانے کے ٹھیک 1 ہفتے بعد وہ پہلا واقعہ ہوا۔ میرے جیٹ گھر آئے تو کافی پریشان تھے۔ سب نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اگلے روز میں نے کچن میں کام کرتے ہوئے جیٹھانی سے پوچھا تو وہ نرمی سے بولی، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس کاروبار میں تھوڑا سا گھاٹا ہوا ہے۔ اب دیکھو منافع بھی تو ہوتا رہتا ہے، تو یہ زندگی کے معاملات ہیں، ان میں زیادہ پریشانی کی بات نہیں۔ آج گھاٹا ہے تو اسے کل بھی منافع ہو جائے گا۔ مجھے اپنی جیٹھانی کا صبر دیکھ کر رشک ہونے لگا۔ زندگی پھر سے اپنی پرانی ڈائیگری پر چلی گئی۔ لیکن دوسرے ہفتے میں اسکول میں آیا، ایک تعویذ دیا اور بولی، اسے اپنے جیٹ کے تکیے میں رکھ دینا، اس کے بعد صرف 1 مہینے میں تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں نے وہ تعویذ کیا، لیکن دل بھی گھبرا رہا تھا کیونکہ میں نے کالے جادو کا سہارا لیا تھا، مگر چونکہ اب ایک مرتبہ اس راہ پر قدم رکھ چکی تھی تو واپسی ممکن نہیں تھی۔ رات کو جب میں سو کر باہر صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو میں نے چپکے سے ڈیسک کے تکیے میں تعویذ چھپا دیا، پھر جلدی سے تسلی کی کہ مجھے یہ کام کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، تو واپس سے ان سب کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگی تو جیسے ہی معمول بن گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ کبھی جیٹ کے ساتھ برا ہونے لگتا تو کبھی جیٹھانی کے ساتھ، حتیٰ کہ گھر میں جو پہلے والے پیسے کی ریڑھ پہ تھی وہ بھی اچانک سے ختم ہو گئی۔ اب اکثر اوقات میری ساس میرے شوہر سے پیسے مانگ رہی ہوتی، کیونکہ میرے جیٹ کو کاروبار میں 3 سے 4 مرتبہ گھاٹا ہو چکا تھا۔ وہ اب جب اس گھاٹے کو پورا کرنے کے لیے نئی ڈیل کرتے تو پھر سے نیا گھاٹا ہو جاتا۔ جب یوں ہو چکا وہ سب اس گھاٹے کو پورا کرنے کے لیے کئی ڈیل کرتے، پھر سے نیا گھاٹا ہو جاتا۔ جب یوں آہستہ آہستہ ہم دونوں میاں بیوی کی جانب گھر والوں نے توجہ کی تو میں تو بہت خوش ہوئی، جبکہ میرے شوہر پریشان رہنے لگے کہ پہلے یہ سب بھیا پہنچ کرتے تھے، لیکن اب مجھ سے ان سب کی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں اور بھیا کی کوئی اہمیت نہیں رہی، تو مجھے دکھ ہو رہا ہے، جس پر میں اپنے شوہر کو سمجھاتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اندر ہی اندر خوش بھی ہوتی۔ یوں کرتے کرتے 1 ماہ میرے جیٹ کی حیثیت بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ وہ ہلکا ہلکا بیمار بھی رہنے لگے۔ اب پورے گھر کا خرچ ہم دونوں میاں بیوی کی تنخواہ پر تھا، جس میں مشکل ہمارا خرچ بھی پورا نہیں ہو پا رہا تھا۔ حالات پہلے سے بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، یہاں تک کہ گوشت بھی 3 ہفتے نہیں تھا، ہر روز ہمارے گھر پکتا تھا۔ میں نے آیا کا شکریہ ادا کیا، ساتھ ہی سے اپنے شوہر کے کاروبار میں ترقی کے لیے کوئی عمل کرنے کو کہا۔ اس نے مجھ سے ₹1,00,000 مانگا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، ₹1,00,000 کس بات کا؟ تو وہ مسکرا کر بولی، پہلا کام صرف فری تھا، اگر اور عمل کروانا ہے تو پیسے لگیں گے۔ میں نے خاموش ہو گئی۔ پہلے سوچا اپنا زیور بیچ کر اس کے پیسے پورے کر دوں، لیکن میری ایک سال ٹیچر نے یوں ہی ایک روز اپنی کہانی سنائی اور بتایا کہ اس نے آیا سے کالے علم کے لیے مجبور کر دیا۔ اس کا پہلا کام تو مفت میں کر دیا، جب دوسرا کام کروانے کے لیے پیسے کی باری آئی تو پیسے مانگے، وہ پیسے دے کر دوسرا کام کرنے کو درست کروایا تو تیسرا بگڑ گیا۔ اس طرح کرتے کرتے ان کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ یہ جان بوجھ کر لوگوں کے ایسے پھنساتی ہے، تم اس سے بچ کر رہنا۔ بہت مشکل سے جان چھڑائی اس سے میں نے اپنی۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ اب شوہر کے کاروبار کے لیے پیسے مانگے ہیں، کل کو کوئی اور مصیبت مجھ پر ڈال دے گی، پھر اس کے مانگے گی۔ میں ان دنوں بہت پریشان رہنے لگی، لیکن میں نے تہیہ کر لیا کہ میں اس عورت کو پیسے تو نہیں دوں گی۔ ساتھ مجھے پچھتاوا بھی ہونے لگا کہ اچھا بھلا گھر کا نظام چل رہا تھا، نہ صرف میں نے اپنے حسد کی بدولت خراب کر دیا۔ پریشان رہنے کی وجہ سے میری دردیں بھی جلدی لگ گئیں، تو ڈاکٹر نے آپریشن کرنے کا بولا، جس نے ₹1,00,000 مانگا۔
اب اتنے پیسے تو میرے پاس یا میرے شوہر کے پاس نہیں تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنا زیور بیچنے کا کہا، لیکن اس سے پہلے ہی ڈاکٹر مجھے آپریشن کرنے کے لیے لے کے جب ہوش میں آئی تو شکیل نے مجھے بتایا میری جٹھانی نے پہلے ہی آپریشن کے لیے اپنا زیور بیچ دیا ہے، جو اس نے اپنے شوہر کے کاروبار کے لیے نہیں بیچا تھا۔ یہ سن کر مجھے شرمندگی ہونے لگی اور خود سے نفرت محسوس کرنے لگی۔ ساتھ ہی ہمارے حالات مزید بگڑنے لگے تو میں نے گھر آئی اسی ساتھ ٹیچر کو میں نے اپنا مسئلہ بتایا تو وہ افسوس سے بولی، ہم کتنی مجبور ہوتی ہیں، لڑکیاں کیوں اتنی بری طرح پھنستی ہیں۔ خیر اس نے مجھے ایک بابے کا بتایا کہ یہ علم اس کا توڑ کر دے گا، اس نے بھی اس سے کروایا تھا، بس 2 سے 3 لاکھ روپیہ لگے گا، پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں مان گئی اور اس ٹیچر کے ساتھ اپنا زیور بیچ کر میں نے کالے علم کا توڑ کروایا، جس کے ہفتے ہی بعد ہمارے حالات بہتر ہونے لگے کیونکہ میرے جیٹھ کی ایک ڈیل کامیاب ہو گئی۔ میں نے یہ بات اپنے گھر والوں سے چھپائی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اس سارے عمل سے یہ سرور ہو گیا کہ میرا حسد ختم ہو گیا، میری جٹھانی کی قربانی نے مجھے یاد رہ گئی، اور جو نظام چل رہا تھا ویسے ہی چلنے دینا چاہیے۔ اس میں اپنی جانب کوئی رد و بدل کرنے لگو تو ویسے گلے پڑ جاتا ہے۔ اس بات کا ادراک بھی ہو گیا۔ ہاں لیکن ان سب کام کا ایک اچھا بھی ہوا کہ ہمیشہ فرنٹ پر رہنے سے کسی قسم کے نقصان اٹھانے پڑ سکتے ہیں، اور اپنے پیسے دیتے ہوئے اپنے دل کتنی مرتبہ پڑتا ہے اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب میرے گھر والے اس مشکل دور کے بعد تم دونوں کو یہ اہمیت دینے لگے تھے۔